برابر پیچھے اس کی پیٹھ ہونی چاہیے، پاؤں آگے نکلے ہوئے ہوں اور پیٹھ جو ہے وہ پیچھے صف کے برابر ہو، یعنی گویا کہ کرسی کی پیچھے والی دو ٹانگیں جو ہیں وہ صف کی لائن پہ آ رہی ہوں۔ یہ ہے اس انسان کے لیے جو باقاعدہ بیٹھ ہی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی اس نے بیٹھ کی کہنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیفیت چوکڑی مار کے بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو گویا کہ پیٹھ پیچھے صف کے برابر ہوتی تھی اور ٹانگیں آگے جو ہے وہ گھمائی ہوتی تھی۔ یہ ہے انسان وہ بیٹھنے والا جو تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کر ہی کہے گا، اور یہ ویل چیئر پہ آیا ہے، یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو باقاعدہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہے گا، اور اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر قیام میں رہے گا یا قیام پورا کرے گا اور رکوع کی حالت میں چیئر بیٹھے گا، تو اسے لازمی کرسی پیچھے کرنا ہوگی، اس کی آگے والی دو ٹانگیں بھی صف کے کنارے پہ ہوں گی، دو ایڑیوں کے برابر کر کے اس کو صف کو پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ پیچھے والی صف جو ہے وہ چیئر جب پیچھے ہو جائے گی تو پیچھے والوں کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس کے دو حل ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ آج کل عموماً اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو صفیں ہیں وہ مسجد میں پیچھے کچھ خالی ہوتی ہیں، تو چاہیے یہ ہے کہ جو صف کے درمیان ہمارا ایک صف سے دوسرے درمیان جو عموماً 3 فٹ کا یا 4 فٹ کی سپیس دی ہوئی ہے، اگر اس کو 5 فٹ یا 6 فٹ کر دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ آگے والی صف میں سے کوئی انسان کرسی پیچھے رکھ رہا ہے تو کم از کم پیچھے والوں کو اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صفوں کے درمیان کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے اگر نمازیوں کو اس میں جو ہے وہ تنگی نہیں ہے اور نمازی پیچھے سے حال میں پورے ہو جاتے ہیں، تو ہماری مسجدوں میں ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کو رکوع کے وقت جا کے کرسی یوز کرنی ہے، سجدے وقت جا کے کرسی یوز کرنی ہے، تو کھڑے ہونے کی حالت میں صف کے برابر کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کی حالت میں صف کے برابر کھڑا ہو جائے، اور جب رکوع پہ جانے لگا ہے تو اب تھوڑا سا آگے چل کے کرسی کو پیچھے سے کھینچ کر کے صف کے برابر کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بیٹھنے لگا ہے تو اب اس کی پیٹھ کے برابر پیچھے صف میں آ جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے کے لیے شروع سے ہی وہ کرسی پیچھے سے 2 ٹانگیں پیچھے والی صف کے برابر رکھی ہوں اور وہ صف سے آگے نکل کے کوئی 1 فٹ یا اس کے قریب کھڑا ہوا ہو اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ رہا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ صفوں کا برابر کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کے لیے انسان کو ان 2 آپشنوں میں سے جو بھی کر سکتا ہو، ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ صف پیچھے والی ان کے سجدے میں تکلیف ہوگی، تو اسے چاہیے کہ رکوع کے وقت جا کے، رکوع کے ٹائم پہ جا کے اپنی کرسی کو آگے کر لے، اب تھوڑا سا آگے ہو کرسی کر کے پھر اس میں جو ہے وہ بیٹھ جائے تاکہ پیچھے والا سجدہ جو ہے وہ صحیح طرح کر سکے۔ تو صفوں کے اندر کرسی کے رکھنے کے 2 آپشن میں نے بتا دی ہیں۔ نمبر 1، صف کے برابر رکھ سکتے ہیں پیچھے والی ٹانگیں، وہ تب ہیں جب شروع سے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شروع میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے تو اب وہ چیئر تھوڑی سی آگے، یعنی آگے اس کو چیئر پیچھے رکھے اور خود صف کے برابر میں کھڑے ہو جائے۔ اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ میں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں صفوں میں جو ہے وہ بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلی بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کرسی پہ نماز بیٹھنا ہے، بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھنی ہے، مسجد جو ہے وہ عام مسلمان یعنی ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان پہلے سے کرسی صف میں لگا کے چلا جائے اور باقی نمازیوں کے بعد میں آ کے اس جگہ پہ مثلا امام کے پیچھے کرسی رکھ دی جائے اور اس کے اوپر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ سب لوگ آ چکے ہوئے ہیں اور ان کے بعد میں آتا ہے اور امام کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطان یعنی جگہ فکس کر لینا مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاستطان، اس سے منع فرمائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جگہ مختص کر لیں۔ جب انسان بعد میں آتا ہے تو اسے چاہیے جہاں جگہ ملے، دائیں طرف بائیں طرف جہاں جگہ ملے وہاں جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ پہلے سے اپنے لیے کرسی رکھ کے جانا اور جگہ فکس کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔
دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کرسی والے انسان کو چاہیے کہ دائیں طرف رکھ لے کرسی یا بائیں طرف پڑھ لے، دائیں طرف رکھ لے یا بائیں طرف رکھ لے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ان لوگوں کو ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِيَلِيَنِ مِنْكُمْ أُولُو النُّہَىٰ، جو عقل مند سمجھدار ہیں ان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، جو عالم سمجھتے ہوں، نماز کو جانتے ہوں، کیونکہ امام کو کسی وقت کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو کم از کم پیچھے والا آگے بڑھ کے نماز جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان یہ نہیں ہے کہ میں بزرگ ہوں یا عمر میں بڑا ہوں تو لازمی پیچھے بیٹھوں گا، اسے چاہیے کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی طالب علم ہے، اسے امام کے پیچھے کھڑے ہونے دیا جائے، اور کرسی والا وہ دائیں طرف یا بائیں طرف جو ہے وہ امام کے وہاں اپنی جگہ جو ہے وہ کر لے۔ ہاں اگر ایک انسان پہلے ہی آ جاتا ہے اور وہ عالم ہے، سمجھدار ہے اور سب لوگوں سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے کہ اب امام کے پیچھے اگر کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے دائیں یا بائیں کرسی ہونے چاہیے، بالکل امام کی سیدھی جگہ پہ کرسی سے بچا جائے، تاکہ پیچھے والا آدمی امام کے لیے ایک خیر یا بھلائی کا ذریعہ بن سکے کہ اگر امام کو کچھ ہو جائے تو پیچھے والا آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نماز ہے، نماز کے علاوہ اگر خطبہ سننا ہے، خطبے کے دوران ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو اگر کوئی انسان کرسی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کوشش کر لے زمین پہ بیٹھنے کی، کوشش کر لے، کیونکہ اگر یہ عامت المسلمین ہیں، عام مسلمان ہیں، کوئی انسان اگر اس کو دوسرے لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان کو اگر اس سے بچ سکتا ہے تو بہتر ہے، وگرنہ اگر ایک انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہے اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم، یہ چند باتیں ہیں جو کرسی پہ نماز کے متعلق انسان کو غور میں لانی چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ابھی اس کے متعلق چند ایک باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسی کا استعمال خلاف سنت ہے اور یہ فلاں وجہ سے جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو سمجھ لیا جائے کہ یہ کرسی کا استعمال تبھی ہوتا ہے جب انسان صحیح طرح، اسے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اسے بیٹھنے میں تکلیف ہے۔ ہاں اگر ایک انسان بیٹھ کے اپنے پاؤں سیدھے کر کے قبلے کی طرف کر کے بیٹھ سکتا ہے تو یہ